اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شبیر اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو ایکشن لیا تھا، پچھلے دنوں جو بحران پیدا ہوا تھا الیکشن کو لے کر پنجاب اور KPK کے، اور اس میں جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا 30 تاریخ کا، اپریل کی 30 تاریخ کا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کر کے وہ 8 اکتوبر لے گئے ہیں۔ تو آج PTI سپریم کورٹ میں گئی، شیخ رشید صاحب گئے، اور اس طرح بہت سارے دوسرے لوگ بھی گئے جو اس کیس کے اندر فریق تھے۔ چونکہ یہ سو موٹو ایکشن لیا ہوا تھا تو اس کے اوپر جب ہیرنگ ہوئی، کل سے یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ ہو رہی ہے۔ آج جب ہیرنگ شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ ایک ون لائنر معاملہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صدر پاکستان کی جو تاریخ انہوں نے دی ہے اس کو ختم کر سکے اور اپنی مرضی سے تاریخ کو آگے لے جا سکے۔ چونکہ اس کے اوپر جو ہے پہلے بہت سارا جو ہے وہ بحث ہو چکی تھی، سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر جو ہے بڑے دلائل دیے گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے جج 5 رکنی جو بینچ تھا اس کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا، 2-3 کا یہ فیصلہ تھا۔ 3 ججز نے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے فی الفور ان کا انعقاد صوبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 2 جو جج تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، تو آپ نے اسی وقت دیکھا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں، انہوں نے اسی وقت ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ چونکہ یہ 7 رکنی بینچ تھا، پہلے 2 جج پہلے چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے فوری کہا کہ جی دیکھیں یہ 4-3 کا یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ 4 ججز جو ہے وہ اس کے اوپر اختلافی نوٹ رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی ہر شخص کو اس کے اوپر پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنے جلسوں کے اندر اپنے مختلف جو کنونشن، ان کے پارٹی کنونشن ہو رہے ہیں ہر جگہ، سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کی جو تصاویر ہیں ان کو لے کر وہ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں، عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ 7 رکنی بینچ تھا اس کے اندر 2 جو جج تھے وہ یہ اس کے اوپر جب ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا اس کے پہلے ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو 5 جج رہ گئے تھے۔ یہ 5 لوگوں کا بینچ تھا، اس میں سے 3 جو تھے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، چونکہ 3 کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ ہوا تھا، 2 کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تھا۔ تو بڑی تنقید کی ہے نون لیگ نے، اور اپنی جو ہے روایات اس کو برقرار رکھا، اور آج بھی اسی طرح ہوا۔ اور سپریم کورٹ نے تھوڑی دیر بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی جاننا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اتنا با اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو ختم کر سکے، اس کی تاریخ کو آگے بڑھا سکے، جبکہ چند دن پہلے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں اعلان نہیں کر سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جو ہے وہ صدر پاکستان سے آپ مشاورت کر کے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دے، جبکہ وہ تاریخ کا اعلان صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو ہی کرنا پڑا تھا۔ اور اسی وقت جو ہے وہ حکومتی ایوانوں کے اندر ایک تھرتھلی سی مچ گئی، اور بڑا جو ہے ان کے اندر یہ اشتعال پیدا ہوا۔ انہوں نے فوری طور پر جو ہے شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا، اور کہا کہ جی ہم جو ہے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا جو اختیار ہے 100 موٹو کا، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، مجوزہ جو آئین ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم تبدیلیاں کریں گے۔ اور انہوں نے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ سائرہ بانو جو GDA کی ممبر ہیں MNA ہیں، اس نے تو وہاں پر جب ان کو ٹائم دیا گیا انہوں نے تو بہت زیادہ تنقید کی حکومت، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
بل کی شدید مخالفت کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اطلاق یہ اطلاق ون مین شو کا ایک ہی ادارے کے اوپر ہوگا یا سب پر ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف نواز شریف خود عدالت گئے تھے اور انہوں نے کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا، جو انہوں نے ایک خط لکھنا تھا سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو۔ انہوں نے جب خط نہیں لکھا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو 1 منٹ کی سزا سنائی تھی، اور اس طرح وہ نااہل ہو گئے تھے اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ تو اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانا جا رہا، تو ہم ان کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں، یہ اداروں کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ بڑی تنقید کی سائرہ بانو صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو JUIF ہے ان کے ایک ممبر نے بڑی جو ہے وہ غلط باتیں کی، بڑی بکواس کی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی یہ جو مینار پاکستان میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے اس کے اندر جو عورتیں گئی ہیں، فیملیاں گئی ہیں، تتلیاں کہتے رہے ان کو، تو بہت زیادہ جو ہے وہ غیر اخلاقی انہوں نے گفتگو کی تھی۔ ایک اور جو ہمارے پاس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت، اب یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ بھارت نے جو ہے وہ تیل کی جو پیداوار ہے، یعنی کہ جو وہ امپورٹ کرتے ہیں آئل رشیا سے، 20 گنا اس کی مقدار کو بڑھا دیا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم جو ہے روس کے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ رشیا سے آئل نہیں لے رہا۔ جبکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ کچھ معاہدے ہوئے تھے کہ پاکستان رشیا سے آئل اور گندم یا گیس وغیرہ لے گا، اور انہوں نے 20% کم ریٹ پر جو ہے وہ آئل دینے کا کہا تھا۔ اس کے بعد خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح یہ معاملات کھٹائی میں پڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میرے اکاؤنٹ، جو میرا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر 1 کروڑ سے زیادہ فالوور ہیں، اور کیا میں ان 1 کروڑ لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ اور انہوں نے بڑی تنقید کی۔ اظہر مشوانی جو ان کے PTI کے میڈیا سیل کے جو ہیڈ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی۔ اور انہوں نے جو بڑی اہم بات کی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہمارے وکلا ہیں وہ وکلا کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے PTI، اور اس کا عندیہ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا۔ اور ایک اور نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آٹا لیتے ہوئے تقریباً 8 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکی ہیں، اور یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کا اظہار پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی کیا، جبکہ یہ انہی کا کیا دھرا ہے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں آٹا لیتے ہوئے عورتیں جاں بحق ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹا جو ہے ایک مخصوص ریٹ کر دیں، ہم اس ریٹ پر لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں فری آٹا نہیں چاہیے۔ جبکہ اس کا کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے تھا جس طرح PTI کے دور میں لوگوں کو جو ہے وہ کیش کی صورت میں پیسے دیے گئے تھے، اس طرح پیسے دیے جاتے ان غریب فیملیز کو جو کہ عزت کے ساتھ وہ آٹا لے لیتے۔ جبکہ اس وقت ذلت کے ساتھ آٹا ان کو مل رہا ہے۔ بہت سارے جو ہزاروں یا لاکھوں خاندان ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، لیکن ان کو آٹا بالکل نہیں مل رہا، ان کے میسج ہی نہیں آ رہے۔ اگر آتے ہیں تو میسج کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس فری آٹا فراہمی کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، یہ آخری خبر ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی کرنا الیکشن کمیشن کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے، یہ لوگ ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ منصورہ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح جو ہے معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمدردی کے طور پر، اور یہ بڑی سیریس بات تھی جو انہوں نے کی تھی کہ آپ منصورہ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کون جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو یہ مختلف خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانی بہت ضروری تھی۔ اب یہ جب تک آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے آپ تک یہ پہنچے گا، اس وقت تک قانون سازی ہو چکی ہوگی۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اب پتہ نہیں یہ کس طرح کی قانون سازی اور کس طرح کریں گے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 191 191 کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے جو آئینی اور قانونی معاملات ہے وہ خود جو ہے وہ کرنا خود کرے گی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو کر سکے۔ اور 191 آرٹیکل 191 یہ 1973 کے آئین کے مطابق ہے، اور یہ 1956 اور 1962 کے آئین میں بھی ہے کہ 2/3 اکثریت کے بغیر آپ کس طرح جو ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کو حذف کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس اکثریت ہے نہیں ہے، 2/3 تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو بھی ساتھ ملا لیں تب بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک آئینی بحران پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ نون لیگ قطعی طور پر سب کچھ وہ کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن وہ الیکشن میں جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا دوبارہ پھر 11 بجے کل جو ہے وہ اس کیس کی ہیرنگ ہوگی، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ کیا ملک آئینی بحران کی طرف جا رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئین کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، کوئی آئین کو نہیں مانے گا۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ اس ملک پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کو آنے والی جو دیگر جو نیوز ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔